سہیل آفریدی بات کر لیں پھر آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عشق کا دل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، لکی مروت میں جو ہو رہا ہے یقیناً وہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین پر جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوش میں ہوتے ہیں کہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن باہر جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، قوم کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے سوچا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. جناب اسپیکر، کل کا جو واقعہ ہوا، جو پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ ہوا، سانحہ 10 ستمبر 2024، یہ پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی جمہوریت پر، پاکستان کے آئین پر ایک بدنما داغ بن کر ساری عمر ان کا پیچھا کرے گا جو آج حکومت میں ہے اور جو آج پارلیمنٹ لاجز اور پارلیمنٹ ہاؤس پر براجمان ہے. جناب اسپیکر، ان کو پشتو میں کچھ اشعار میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. چې پښتنو سترګو کې کله روب راشي، اغیار کې بالا سړیتوب راشي، تڼې تڼې به د ګریوان وینې چې د پښتونخوا زلمي په لیونتوب راشي. انشاءاللہ تعالی وہ وقت عمران خان کی قیادت میں، عمران خان کی سرپرستی میں، جس طرح 2018 سے لے کر 8 اپریل 2022 تک عمران خان کی سرپرستی میں پاکستان ابھر رہا تھا، چاہے وہ معاشی طور پر ہو یا سوشل طور پر ہو یا جو ہے خود مختاری کے طور پر ہو. عمران خان پاکستان کے لیے وہ فیصلے کر رہا تھا جس سے لانگ ٹرم میں پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا تھا. بدقسمتی سے کرونا آیا، 1.5 سال پوری دنیا بند رہی. بدقسمتی سے یہی لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی سازشوں سے بیرونی لوگوں کے ساتھ مل کر، بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر، اندرونی غداروں کے ذریعے یہ سازشیں بار بار کرتے گئے، لیکن یہ ناکام ہوتے گئے. آخرکار 9 اپریل 2022 کو یہی لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر، جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان اپوزیشن کے ارکان نے کہا ہے کہ ہم سے باجوہ نے ملاقاتیں کی اور ریجیم چینج آپریشن میں ان کا کردار رہا. تو یہ جو ہے بالکل پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی نوجوان، پاکستانی یوتھ is no more ill-informed. They are well-informed. اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی تباہی کا سبب کون بن رہا ہے اور پاکستان کے فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں، کس کے لیے ہو رہے ہیں اور کس کے بغض میں ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر، یہاں پر جو آج کے دور حکومت ہے اور اس حکومت کو لانے والے، ان سے اگر آپ پوچھو کہ اکانومی کی کیا پوزیشن ہے، بولتے ہیں 9 مئی. اگر ان کو پوچھو کہ ریفارمز کی کیا پوزیشن ہے، کہتے ہیں 9 مئی. جی ڈی پی گروتھ کا پوچھو، کہتے ہیں 9 مئی. اور ان کا جو ویر بابو کو جانتے بھی ہوں گے، ویر کہتے ہیں ماتم کو پشتو میں، اور بابو جو ہے یہ ماتم کی آنٹی. وہ آ جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، وہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ 9 مئی کو ظلم ہوا. تو ایک گاؤں میں ایک ویر بابو رہتی تھی،
جو ہر میت پر جاتی تھی اور وہاں بھرپور ماتم کرتی تھی. وہاں ایک گاؤں کا ملک صاحب تھا, اس کا بیٹا مر گیا, تو اس نے ماتم کے لیے اس ویر بابو کو بلا دیا کہ میرا بیٹا مرا ہوا ہے, آپ کائنڈلی جو ہے آ جائے اور ماتم کریں. جب ویر بابو اپنے ساتھ ٹیم لے کے, جو اس کا میڈیا ہاؤس تھا, وہ وہاں پر اس میت پر گئی, لیکن ملک صاحب نے یہ پہلے جو ہے 10,000 روپے لیتے تھے, ملک صاحب ان کو 50,000 روپے دینے پر راضی ہوا کہ آپ لوگوں نے ٹک ٹاک جو ہے ماتم کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بلے بلے ہو گئے. جب ویر بابو گئی, اس نے میت کو دیکھا تو ملک صاحب کا بیٹا جو تھا وہ ویسٹ انڈیز کا ببلو تھا. نہ اس کا چہرہ دیکھنے لائق, نہ اس کی آنکھیں دیکھنے لائق, اتنے بڑے بڑے ہونٹ, اور یہ دبلا پتلا سا جو ہے پڑا ہوا تھا. اچھا, اس کی میڈیا ٹیم اس میت کو دیکھے کہ اس کی کون سی جگہ پر ہم روئے. ویر بابو نے اس کا کہا کہ اس کا چہرہ دیکھو کتنا پیارا ہے, کوئی نہیں رویا. لیکن اس میں جو ہے ایک ایماندار خاتون تھی جو بہت رو رہی تھی, اور ابھی تک جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر رو رہی ہے. وہ کھل کے روئی. جب کوئی نہیں رو رہا تھا تو ویر بابو نے جو ہے ملک صاحب کو کہا کہ یہ بھائی جان, یہ اپنے پیسے واپس لے لو, یہاں پر جو ہے کوئی نہیں رو رہا, یہ ایک رو رہی ہے, اس کو ہم پیسے دے دیتے ہیں. جب وہ جو رو رہی تھی وہ اس سے ویر بابو نے پوچھا کہ ہمیں تو رونا نہیں آ رہا تھا, تم کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہی تھی کہ میت پر مجھے اپنی پیسوں کی فکر تھی کہ اگر میں نہ روئی تو پیسے چلے جائیں گے. تو جناب اسپیکر, ویر بابو اس میت کو دفنا ہی دیں, کیونکہ بار بار پاکستان تحریک انصاف یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے, بار بار یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو, اس میں جو جو بندہ ملوث ہے اس کو سزا دی جائے, سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر لائے جائے. لیکن کوئی جو ہے اس پر کان نہیں دھر رہا. لیکن 9 مئی صرف نہیں, 9 مئی سے پہلے جس نے ہمارے لیڈر کو کالر سے پکڑا تھا اور اس کو ناروا اور ناحق گھسیٹ رہے تھے, اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم قانون کے دائرے میں لائیں گے, اس کو بھی بھرپور سزا ہوگی. صرف 9 مئی نہیں, جس بندے نے یہ حکم دیا تھا کہ 13 اور 14 مارچ کو زمان پارک پر میرے لیڈر کے گھر پر حملہ کرے, اس کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس کو بھی سزا دی جائے گی. پھر جناب اسپیکر, 9 مئی کا نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہوا. ہم نے شہداء پیش کیے اس قوم کی خاطر, اس ملک کی خاطر. ہم عمران خان سے کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان ہمارا کون ہے؟ ہم تو آئے نہیں تھے اس پارلیمانی سیاست کے لیے, ہم آئے تھے انقلاب کے لیے, تبدیلی کے لیے, اس نظام کو بدلنے کے لیے. لیکن اگر عمران خان کے پاس ہم تھے, عمران خان کے ساتھ ہم ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہم رہیں گے, تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں عمران خان جیسا صادق اور امین کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی تب بھی تھے, اب بھی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, اکانومی ریفارمز, فارن ریزروز, کرنٹ ڈیفیسٹ, فارن ڈیفیسٹ, سرکولر ڈیٹ, ان سب کا پوچھو. 9 مئی 9 مئی 9 مئی اگر پوچھے تو ڈنڈے برستے ہیں, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, حق بول نہیں سکتے. اگر آپ لوگوں نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو ڈنڈوں سے نہیں, اگر آپ نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو بندوقوں سے نہیں. نرک کے بچے بنو اور اکانومی میں ہمارا مقابلہ کرو, معیشت میں ہمارا مقابلہ کرو, ریفارمز میں ہمارا مقابلہ کرو, پاکستانی عوام کو شعور دینے میں ہمارا مقابلہ کرو. ان کو سیاست کا کیا پتا ہے, جنہوں نے ساری عمر جو ہے اے فار امریکہ, بی فار برائب, سی فار کرپشن, ڈی فار ڈالر, یہ ABCD تو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ سیاست ہے کس چیز کا نام. ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ تم لوگ یہ ہے, وہ تم لوگ وہ. یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں. عمران خان جیل سے کلیئر کٹ میسج دے رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب, عمران خان جیل سے بول رہا ہے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار
DGISI اور چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت کا, سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت کا وہ بانی ہے, سابقہ وزیر اعظم ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس پر جو ہے قوم کو سیریس ہونا چاہیے, اس پر اداروں کو سیریس ایکشن لینا چاہیے. ہمارے ساتھ بار بار ظلم ہوا. کہتے ہیں سیاست میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اگر سیاست میں کام نہیں ہے تو 9 مئی کی پلاننگ کس نے کی؟ ریجیم چینج آپریشن کی پلاننگ کس نے کی؟ ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے عدالتوں میں مداخلت کر رہے ہیں. ججز لیٹر کر رہے ہیں کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں ہمارے فیصلوں میں. اچھا, ججز اتنے بے بس کہ جو بندہ جائے نیشنل پریس کلب میں وہ پریس کانفرنس کرے تو اس کے سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں. جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ سزائیں بھگت رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف, یہ کہاں کا قانون ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ اگر ججز بے بس ہیں تو وہ صرف اور صرف اوپر یہ جو ایلیٹ کلاس طبقہ بیٹھا ہوا ہے, جن کے باہر ملکوں میں جزیرے ہیں, صرف وہی لوگ جو ہیں ان کو دھمکا سکتے ہیں, ڈرا سکتے ہیں, اور ان کو ڈرا بھی رہے ہیں, دھمکا بھی رہے ہیں. اگر ججز لیٹر کر رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ عام شہری کی کیا حیثیت ہے؟ ہم GHQ نہیں جا سکتے, ہم کور کمانڈر ہاؤس نہیں جا سکتے, تو ان کی جرات کیسے ہوئی کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہیں اور جمہوریت پر شب خون مارتے ہیں؟ یہاں پر ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں. ہمیں لیکچر نہ دو, اپنی لیڈرشپ سے پوچھو کہ وہ وہاں گئے کیسے ہیں, انہوں نے ہاتھ کیسے ڈالا. اگر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے. جنہوں نے ایسا کیا, جو ملوث ہیں اس میں, ان کو سرعام ٹی چوک میں پھانسی دے, تاکہ پھر آئندہ نسلوں تک یہ سزا وہ یاد رکھے اور کوئی بھی جو ہے اس پارلیمنٹ ہاؤس میں یا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. جناب اسپیکر, آخر میں جو لوگ عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو میں صاف پیغام دینا چاہتا ہوں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان شخصیت نہیں ہے. عمران خان ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے جو ہمارے دلوں میں کر چکا ہے. میرے جذبات سے واقف ہے میرا قلم. میں عشق لکھتا ہوں اور وہ عمران خان لکھتا ہے. ہمیں عمران خان سے عشق ہے, ہمیں عمران خان سے جنون کی حد تک عشق ہے. اور یہ صرف ہمیں نہیں, 25 کروڑ عوام کے میکزیمم لوگوں کو جو ہے عمران خان سے عشق ہے, 80-90%. اگر کسی نے بھی عمران خان کی طرف میری آنکھ سے دیکھا, یا آج جو وہ بڑی منہ والا ہے, اس کا کس نام ہے, فیصل واوڑا سر, وہ سینٹ میں جو ہے ہمارے لیڈر کے خلاف باتیں کر رہا تھا, CM صاحب کے خلاف باتیں کر رہا تھا, اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کس کا پٹو ہے, کس کی بولتی بولتا ہے. اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ 2 بندے اکٹھے کر سکے, اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے, الیکشن جیت سکتے. لیکن کسی نے اس کو جو ہے سینیٹر بنا دیا, 2 ٹکی کی اوقات نہیں ہے, وہ ہمارے بارے میں بولتا ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ تنگ ہیں, بے روزگاری سے, مہنگائی سے. کوئی مہنگائی سے خودکشی کر رہا ہے تو کوئی بجلی کا بل نہیں دے سکتا, اس کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے. مر تو ویسے بھی رہے ہیں, لیکن وہ صرف انتظار کر رہے ہیں, وہ صرف عمران خان کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں, وہ صرف عمران خان کی چٹکی کا انتظار کر رہے ہیں. اور جس دن عمران خان نے چٹکی دی تو بنگلہ دیش تو چھوڑیں, آپ پوری دنیا کی انقلاب بھول جائیں گے, اور عوام کا سمندر آپ پاکستان کی روڈوں پر دیکھیں گے, اور پھر کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.